مسافر کے ایک دوست ہیں، عفنان سرکاری افسر ہیں اور اعلیٰ پوزیشن پر کام کر رہے ہیں۔ یہ چند دن پہلے تفتان کے راستے ایران کے سرحدی قصبے زیدان گئے۔ ان کے بقول کوئٹہ سے تفتان تک 10 گھنٹے کا سفر تکلیف دہ تھا۔ دور دور تک آبادی کا نام و نشان نہیں، چائے خانے تھے اور نہ ہوٹل۔ مسافر اپنا کھانا ساتھ لے کر سفر کرتے ہیں۔ سڑک جگہ جگہ سے پنکچر تھی۔ تفتان بھی مشکل، گندی اور ناقابل برداشت جگہ ہے۔ لوگ پھٹے پرانے کپڑوں میں دکھائی دیتے ہیں اور ان کے چہروں پر غربت، بے چارگی اور بیماری نظر آتی ہے، لیکن ہم جو ہی ایران میں داخل ہوئے ہمیں ہر چیز 360 درجے پر تبدیل ہوتی نظر آئی۔ مسافر بات آگے بڑھانے سے پہلے آپ کو یہ بھی بتاتا چلے، آج کا بلوچستان تاریخ میں سیستان کہلاتا تھا۔ یہ پورا ملک تھا اور اس کی سرحدیں آج کے ایرانی صوبے کرمان، پاکستان کے علاقے خزدار اور افغانستان میں ہلمند تک پھیلی ہوئی تھیں۔ یہ بعد ازاں 3 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ بڑا حصہ پاکستان میں شامل ہو کر بلوچستان بن گیا اور 2 چھوٹے حصے ایران اور افغانستان میں شامل ہو گئے۔ لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں سرحد کی ایک سائڈ پر بھی بلوچستان ہے اور دوسری اور تیسری سائڈ پر بھی بلوچستان، لیکن ہمارا بلوچستان ویران، بیابان اور بنجر ہے، جبکہ ایرانی افغانی بلوچستان سرسبز اور خوشحال۔ ایسا کیوں ہے؟ 2 وجوہات ہیں۔ ایران نے افغان حکومت کے ساتھ مل کر افغانستان میں دریائے ہلمند پر ڈیم بنوایا اور اس پانی سے اپنا اور افغانستان کا بلوچ علاقہ زرخیز بنا لیا، جبکہ ہم نے اپنے علاقے کو حالات پر چھوڑ دیا۔ دوسری وجہ ایرانی ہیں۔ یہ اپنی زمین سے محبت کرتے ہیں، چنانچہ یہ اسے سنوارتے رہتے ہیں۔ عفنان کے بقول زیدان اسلام آباد سے زیادہ خوبصورت تھا۔ سڑکیں بڑی بڑی، مارکیٹیں آباد اور لوگ خوشحال، جبکہ ہماری سائڈ سے یہ تینوں نعمتیں غائب ہیں اور ہم اس کے باوجود اعتراض کرتے ہیں۔ دنیا ہماری عزت نہیں کرتی۔ ہمیں کوئی بتائے، جب سرحدوں پر ویرانی اور نحوست ہوگی تو دنیا کیوں عزت کرے گی؟ ایئرپورٹس، بس اسٹاپ، ٹرین سٹیشنز اور سرحدی چیک پوسٹیں ملکوں کا تعارف ہوتی ہیں، چنانچہ ملک چن چن کر خوبصورت، ایکٹیو اور مہذب سٹاف کو انٹری پوائنٹس پر تعینات کرتے ہیں۔ آپ ازبکستان، تاجکستان، قازقستان اور ایتھوپیا کے ایئرپورٹس پر بھی جا کر دیکھ لیں، آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی۔ جبکہ آپ اپنے کسی ایئرپورٹ پر لینڈ کر کے دیکھیں، آپ کی خوشی چند لمحوں میں ٹھکانے پر آ جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ ہم پورے ملک سے چن کر بدتمیز، بیمار اور سست لوگوں کو ایئرپورٹس پر پوسٹ کرتے ہیں۔ آپ اسی طرح سوئس بارڈر سے چین اور تفتان سے ایران میں داخل ہو کر دیکھیں، آپ کو دونوں سائیڈز پر زمین آسمان کا فرق ملے گا۔ ہماری سائیڈ پر نفرت، بدتمیزی اور مکھیوں کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا، جبکہ دوسری طرف صفائی، سہولت اور خوش آمدید ہوگا۔ لہٰذا مسافر کی زلفی بخاری سے درخواست ہے، یہ اگر پاکستان میں واقعی سیاحت کو انڈسٹری بنانا چاہتے ہیں تو یہ صرف زمینی اور فضائی سرحدوں کو آرام دہ، خوبصورت اور باعزت بنا دیں، ملک میں سیاحت خود بخود شروع ہو جائے گی۔ آپ یہ ذہن میں رکھیں، دنیا بے عزت اور بے آرام ہونے دوسرے ملکوں میں نہیں جاتی۔ سیاح اچھا وقت گزارنا چاہتے ہیں اور اگر لینڈ کرتے ہی ان کی ملاقات بغلولوں سے ہو جائے گی اور بغلول گورے میاں بیوی سے ان کے بچوں کی تعداد یا سیلری پوچھ لیں گے تو وہ یہاں کیوں آئیں گے؟ لہٰذا مسافر کی منت ہے، آپ صرف ملک کا تعارف اچھا کر دیں، سیاحت فوراً ٹھیک ہو جائے گی۔ ہم ایسے کیوں ہیں؟ مسافر اب اس سوال کی طرف آتا ہے، اس کی وجہ ہم عوام ہیں۔ ملکوں کو حکومتیں صاف ستھرا نہیں رکھتی، لوگ رکھتے ہیں۔ اگر لوگوں میں سینس نہیں ہوگی تو حکومت خواہ ان کے گرد جنت بھی آباد کر دے تو یہ چند دنوں میں اس کا جنگلہ بھی توڑ کر دودھ اور شہر کی نہروں میں نہانا شروع کر دیں گے۔ چنانچہ ایشو حکومتیں نہیں، ہم عوام ہیں۔ اور عوام ایسے کیوں ہیں؟ اس کی ذمہ داری انگریز راج کے سر جاتی ہے۔ انگریز نے 1857 میں ہندوستان پر باقاعدہ قبضہ کر لیا تھا اور ہماری تمام عمارتوں پر ملکہ برطانیہ کا جھنڈا لہرانا شروع ہو گیا تھا۔ ہندوستان میں انگریز کا پہلا چیلنج انفراسٹرکچر تھا۔ بدقسمتی سے محمود غزنوی سے لے کر بہادر شاہ ظفر تک کسی بادشاہ نے برصغیر میں انفراسٹرکچر نہیں بنایا تھا۔ ہندوستان میں پہلا پل انگریز نے تعمیر کیا تھا۔ انگریز سے پہلے برصغیر میں
مونسون میں پورا ملک رک جاتا تھا، لوگ اپنے اپنے شہروں تک محدود ہو جاتے تھے، حملہ آور تک مونسون سے پہلے یہاں سے نکل جاتے تھے۔ محمود غزنوی اور احمد شاہ ابدالی کو اسی لیے 17 حملے کرنا پڑے۔ کیونکہ انہیں مونسون سے پہلے ہر صورت ہندوستان سے نکلنا پڑتا تھا، ورنہ دوسری صورت میں منجنیقیں، بیل گاڑیاں اور فوجی گھوڑے کیچڑ میں دھنس جاتے تھے اور فوج ہیضہ اور ملیریا کی وجہ سے مرنے لگتی تھی۔ چنانچہ ہندوستان کے تمام حملہ آور جولائی میں درہ خیبر پار کر جاتے تھے۔ انگریز نے آ کر صدیوں کی اس مشقت کا مستقل حل تلاش کیا، اور وہ حل انفراسٹرکچر تھا۔ لہٰذا انگریز نے سڑکیں بھی بنوائی، پل بھی، ریل بھی، ڈاک خانے بھی، ٹیلی گرام بھی، ریڈیو بھی، ٹیلی فون بھی اور بجلی کی لائنیں بھی۔ انگریز کو یہ انفراسٹرکچر بنانے اور پھر چلانے کے لیے ادارے اور لوگ چاہیے تھے، لہٰذا یہ تعلیمی نظام بیوروکریٹک سسٹم اور تاریخ کی پہلی ریگولر آرمی بنانے پر مجبور ہو گیا۔ انگریز سے پہلے ہندوستان میں ریگولر آرمی نہیں ہوتی تھی۔ ملک ہزاروی، 5,000ویں اور 10,000ویں جاگیروں میں تقسیم تھا۔ ہزاروی کا مطلب 1000 فوجی، 5,000ویں کا 5,000 فوجی اور 10,000ویں سے مراد 10,000 فوجی ہوتے تھے۔ یہ فوجی بادشاہ کی ملکیت ہوتے تھے، لیکن ان کے اخراجات نواب اٹھاتے تھے۔ بادشاہ ضرورت پڑنے پر انہیں طلب کر لیتا تھا اور یہ تخت کی طرف سے لڑتے تھے۔ تاہم بادشاہ بغاوت کے خوف سے کسی نواب کو 10,000 سے زیادہ فوجی، گھوڑے اور تلواریں رکھنے کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ انگریز نے آ کر پہلی بار سینٹرل آرمی بنائی اور فوجیوں کو باقاعدہ ملازم رکھا۔ یہ براہ راست ملکہ کے ملازم ہوتے تھے۔ انگریز نے پورے ملک میں سکولوں اور کالجوں کا جال بھی بچھا دیا، اور انگریز نے ملک کا نظم و نسق چلانے کے لیے ایک باقاعدہ بیوروکریسی بھی بنا لی۔ اب سوال یہ ہے، ان تینوں اداروں کے مقاصد کیا تھے؟ برٹش آرمی کا واحد مقصد مقامی لوگوں اور بغاوتوں کو دبا کر رکھنا اور سرکاری انفراسٹرکچر کی حفاظت تھا۔ یہ مقصد آج بھی سارک ممالک کی فوجوں کے ڈی این اے میں موجود ہے۔ مثلاً آپ انڈین آرمی کو لے لیجئے، یہ آج تک باہر سے کوئی حملہ نہیں روک سکی۔ 15 جون 2020 کا واقعہ دیکھ لیجئے، چین کے چھوٹے سے دستے نے لداخ میں انڈین فوج کے 20 فوجی کرنل سمیت مار ڈالے، لیکن انڈین آرمی کی پوری ریجمنٹ ان کا مقابلہ نہ کر سکی۔ کیونکہ حملہ آور باہر سے آئے تھے۔ انگریز کے دور میں انڈین آرمی کے دستے پہلی اور دوسری جنگ عظیم میں جس بھی محاذ پر گئے، یہ مورچوں میں دفن ہوئے۔ فرانس کے شہر گوینچی میں انڈین آرمی کے تمام فوجی افسروں سمیت مارے گئے تھے۔ ان میں لاہور کے 3,500 فوجی بھی شامل تھے، لیکن دلی کے لال قلعہ پر مغل سلطنت کا جھنڈا اتار کر ملکہ کا پرچم لگانا ہو، جھانسی کی رانی، ٹیپو سلطان، سراج الدولہ، منگل پانڈے، میر آف خیرپور، سندھ کے تالپور، میر آف کلات یا پھر پنجاب کی سکھ فوج کا مقابلہ کرنا ہو، برٹش آرمی کی کوئی مقامی مہم ناکام نہیں ہوئی۔ چنانچہ برصغیر کی افواج کا ڈی این اے ہے، یہ ملک کے اندر کسی کو چھینک تک مارنے نہیں دیتی۔ یہ کشمیریوں کو بھی 50 سال تک دبا لے گی، لیکن یہ کسی بیرونی حملہ آور کا مقابلہ نہیں کر سکے گی۔ کیونکہ انگریز نے آرمی بنائی ہی مقامی لوگوں کے لیے تھی، یہ بیرونی حملہ آوروں کے لیے نہیں تھی۔ یہ انفراسٹرکچر میں بھی خصوصی دلچسپی لیتی ہے۔ کیونکہ سن 1800 سے انفراسٹرکچر ان کی پرائمری ڈیوٹی رہا، لہٰذا یہ ہمیشہ سڑکوں، پلوں اور ڈیموں میں دلچسپی لیتے ہیں۔ دوسرا، انگریز نے تعلیمی نظام انفراسٹرکچر کو نوکر سپلائی کرنے کے لیے بنایا تھا۔ چنانچہ آج بھی سارک ملکوں کے طالب علم تعلیم مکمل کرنے کے بعد صرف نوکری تلاش کرتے ہیں۔ پاکستان میں بھی ڈاکٹرز، انجینئرز اور MBA اپنا کام نہیں کرنا چاہتے، یہ سرکاری ملازمت تلاش کرتے ہیں۔ کیونکہ یہ تعلیم اس تعلیمی نظام کی پیداوار ہوتے ہیں جس کے ڈی این اے میں ملازمت ہے۔ آپ ارب پتیوں کے منہ سے بھی کبھی نہ کبھی یہ ضرور سنیں گے، فیکٹری لگانے سے اچھا تھا میں ملازمت ہی کر لیتا۔ یہ کیا ہے؟ یہ اس تعلیمی نظام کا ڈی این اے بولتا ہے۔ اور انگریز نے ایک ایسی بیوروکریسی بھی بنائی جس کا صرف ایک کام تھا، اور وہ تھا یس باس۔ ہندوستان کی بیوروکریسی عوام کے لیے بنائی ہی نہیں گئی تھی، یہ باسز کو خوش کرنے کے لیے بنائی گئی تھی۔
لہٰذا آپ آج بھی کسی دفتر چلے جائیں، آپ کو سارا دفتر باس کی طرف دیکھتا نظر آئے گا، اور جو ہی وہ باس بدل جائے گا یہ لوگ پرانے افسر کو پہچاننے تک سے انکار کر دیں گے، اور یہ بیوروکریٹک سسٹم کا DNA ہے۔ چنانچہ تعلیمی نظام نوکر پیدا کرنے کے لیے بنا تھا، بیوروکریسی کا مقصد باسز کو خوش رکھنا تھا، اور فوج مقامی لوگوں کو دبانے کے لیے بنائی گئی تھی، اور ان تینوں کا ہدف کون تھا؟ عوام تھے۔ آج بھی سارک ممالک کے یہ تینوں نظام عوام کی پسماندگی، جہالت اور جذباتیت سے توانائی لیتے ہیں، لہٰذا جب تک عوام جذباتی، جاہل اور پسماندہ رہیں گے، سارک ملکوں کی فوجیں، بیوروکریسی اور تعلیمی نظام تینوں مضبوط رہیں گے، اور جب تک یہ مضبوط رہیں گے اس وقت تک اس خطے میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ ہم اس وقت تک ایک دوسرے سے لڑتے اور مرتے مارتے رہیں گے، اور یہ اس خطے کا DNA بن چکا ہے۔ شکریہ۔